بس تو سیکرٹری صاحب کا یہ ویژن کہ اردو کو نئے سماجی اور ثقافتی چیلنجز کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا ٹاپک ہوگا غالباً 50 سال میں ہم اس پڑاؤ پر پہنچ کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری نئی ثقافت کیا ہے اور ہمارا نیا سماج کیا ہے، اس میں اردو کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس کی اپلیکیبلٹی ہم نے کیسے کرنی۔ ہم اردو کو جذبات کی حیثیت سے آج ڈسکس کر کے ادب برائے ادب یا اصول فن کے طور پر اردو کی قدر نہیں کر سکتے۔ سر سید نے اردو مغلوں نے پیدا کی، انگریزوں نے اسے استعمال کیا اپنے سروائیول کے لیے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو پنڈال اردو کا پہنچا ہے وہ ملا وجی کی صبرس ہے اور قلی قطب شاہ کا کلیات ہے اور چند اور چیزیں ہیں، کرتے کرتے تسلسل یہاں تک آ پہنچا۔ اردو کے قاری کو مارکیٹ کی چیز بننا ہے، اس پروڈکٹ کو وہاں تک لے کے جانا ہے اور اپنی قیمت دوسری زبانوں کے ساتھ بڑھانی ہے۔ سوالیہ نشان آج کے اردو ادب کے لیے یہ ہے، اور ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنی ہے کہ ہمارا نشانہ، ہمارا ٹارگٹ لینگویج کو لے کر کیا ہونا چاہیے۔ اس پہل میں سب سے مفید کام اور ایک ہی کام ہوا ہے آج تک اردو کو لے کر، وہ سر سید احمد کی سائنٹیفک سوسائٹی تھی۔ اس سے پہلی بار علم کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے سائنسی علوم پر مبنی ایک جریدے کا آغاز کیا اور ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھ کر علوم کو اردو میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، آج تک ہم اسی طرح ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک مثال ہے مجھے بتا دو۔ ہم یہ تو کہہ لیتے ہیں کہ ہم جذباتی ہیں، اردو کے لیے ہم یہ کریں گے، اردو کے لیے وہ کریں گے، ہم شاعری بھی پڑھ لیں، ہم محبت بھی کر لیں، لیکن اس زبان کا اس سبھی کو جو چیلنجز ہیں اس کے سروائیول کے لیے ہمارے پاس اس زبان کے لیے مینیفیسٹو کیا ہے؟ ہمارے ادراک میں، ہماری ڈسکشن میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ دور دور تک کوئی مفقود ہے۔ آج کی تاریخ میں نے کل پرسوں کی پوسٹ لکھ رہا تھا فیس بک پر کہ میں نے کہا جموں کشمیر کے اردو کے منظر پر ابھی تک کوئی تنقیدی کتاب مبسوط نہیں ملی۔ 70 سال ہو گئے۔ سروری کی کتاب کے 3 والیوم ہیں، ہم بار بار اس کو چھاپ رہے ہیں۔ کسی اردو کے جیالے نے یہ ہمت نہیں کی کہ کم سے کم 2-3 والیوم میں ایک بڑی کتاب جو ہے لکھ کر مارکیٹ میں پھینک کر رکھی گئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اس کانفرنس کا موضوع ہیں، ہمیں کدھر چلنا ہے، کدھر لے جانا ہے۔ انل سہگل صاحب یہاں نہیں ہیں، میں نے خود انہیں دعوت دی تھی، میں معافی چاہتا ہوں ان سے، میں آپ نے کنوے کیجیے۔ وہ بہت بڑے صحافی ہیں اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا علی سردار جعفری کے ساتھ، جگن ناتھ آزاد کے ساتھ اور فیض احمد فیض کے ساتھ گھریلو تعلقات رہے ہیں۔ میم یہاں بیٹھی ہیں، جب واجپئی صاحب پاکستان گئے تو ان کی نظم کو لے کر ریکارڈ کر کے وہاں پہنچ جائے۔